اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ کے ساتھ تہمت کی سزا شیئر کی جائے گی۔ امید ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، تبھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں جب وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ زرقانی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو غسل دینے والی عورت کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، جو 7 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان سے وہ مخاطب ہوئی اور کہا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور غسل دینے والی عورت کا ہاتھ ران سے چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی وہ ران سے جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی مگر ران ساتھ ہی آ جاتی۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ غسل دینے والی عورت کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن ہو گیا، پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم نے تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگے، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ مگر مری ہوئی عورت کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم نے اپنا مردہ خراب نہیں کرنا۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی تو غسل دینے والی کا ہاتھ مری ہوئی کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے پوچھا، بی بی، جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر امام مالک نے فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں۔ پھر امام مالک فرمانے لگے کہ تو نے کیوں تہمت لگائی؟ غسل دینے والی عورت نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی
اور پھر فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ نور کی آیت انہوں نے پڑھی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مار دیے جائیں۔ امام مالک نے کہا، تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، 4 گواہ نہیں ہوتے تو اس کو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تیرے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں، جلا دو، اسے مارنا شروع کرو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارتے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کے ساتھ موت کی تیاری صفحہ نمبر 52 بستان المحدثین سے شیئر کیا گیا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کبھی کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ تہمت کی سزا قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں ان کے پاس 4 گواہ بھی نہ ہوں تو ان کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سزا ہے۔ تو خود کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، خود بھی کسی پر تہمت نہ لگائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسی حرکتوں سے